وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قوله تعالى في شان عظمت حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگان گرامی، عزیزان ملت، شفیق دوستوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، بیہودگی سے بچایا. قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ ایک اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے. بی چادر کبریائی کے مولائے کریم کا دیدار نصیب ہو. یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں. میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. آپ لوگوں کی 11ویں ہوئی یا نہ ہوئی یہ آپ جانو. میری 11ویں ہو گئی کیونکہ 11 بج رہے ہیں. یہ بالکل 11 پر سوئی. تو اب آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی، میری تو ہو گئی 11ویں. گھڑی کی سوئیاں یہ بتا رہی ہیں. کچھ بولتی ہیں نہیں گھڑی کی سوئیاں. اب کہنے لگے تیرے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، کیا بات ہے، پٹ کے آیا ہے. پتہ چلا کہ جب گھڑی میں 12 بجتے ہیں تو یہ بھی کچھ بولتے ہیں. تبھی تو کوئی بول رہا ہے تیرے چہرے پہ 12 بج رہا ہے نا. تو میری تو الحمدللہ 11ویں شریف ہو گئی. اور میرا یہ یقین ہے جب انسان
اللہ کا ذکر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اس انسان کو اسی کا ساتھ دے دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے دلوں میں اللہ نے میری محبت دی ہے، آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر اس کا جواب یہ نکلے گا کہ پھر جب میری 11ویں ہو گئی تو آپ کی بھی 11ویں ہو گئی، ہے نا؟ اللہ رب العالمین اس 11ویں کی برکت سے 11ویں والے پیر کا سایہ بھی عطا فرمائے۔ ابھی تو ہمیں 11ویں ملی ہے اور ہمیں چاہیے 11ویں والے کا سایہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ 11ویں تو ہم اپنی طبیعت سے کرتے ہیں۔ بھائی بڑی دو چار باتیں بڑے ذہن میں بٹھا لیں گے تم۔ 11ویں تو ہم اپنی طبیعت سے من چاہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 11ویں مل جاتی ہے ہم کو، 11ویں شریف مل جاتی ہے ہم کو، اس لیے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے 11ویں کرنے کو، 11ویں مل گئی، ہے نا؟ ہمارا دل چاہ رہا ہے جی 11ویں کرنے کو، 11ویں مل گئی۔ یہ ہمارا دل چاہ رہا ہے نا، ہماری طبیعت چاہ رہی ہے، تو جو ہم نے چاہا وہ ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دنیا کی بات سامنے موجود ہے، ہم نے پالی۔ اب ایک جگہ ایسی ہوگی جو ابھی پردے میں ہے، کل اس کی حقیقت سامنے آئے گی، تو جنہوں نے اس کو سمجھا کل کو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی فکر، آنے والے، آگے کی، آگے کی تیاری، کل کی تیاری، امتحان کی تیاری، پاس ہونے کی تیاری۔ امتحان کی تیاری کرتے ہو نہیں کرتے ہیں؟ تیاری نہیں کرو گے امتحان کی تو کیا ہو جاؤ گے؟ فیل ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب پاس ہونے کی تیاری۔ پہلے انسان پاس ہونے کی تیاری کرتا ہے، بعد میں پاس ہوتا ہے، یا پہلے سے پاس ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی انسان پہلے سے پاس ہو جائے گا تو وہ زندگی بھر فیل ہوتا رہے گا، وہ زندگی بھر فیل ہوتا رہے گا۔ اور جو پہلے تیاری کرے گا بعد میں پاس ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ پاس ہی ہوتا رہے گا، پھر اس کو کوئی رکاوٹ کی۔ اب ہری جھنڈی مل گئی، یہاں سے فائل پاس ہو گئے، وہاں سے فائل پاس ہو گئے، وہاں سے فائل، ہر جگہ پاس ہو گئے، ہے نا؟ تو اب یہ 11ویں شریف ہم نے چاہا کر لی، اب اس سے آگے کی ہم نہیں سوچتے، کل کی نہیں۔ یہ تو آج ہم نے 11ویں کری ہے، آج کے لیے سوچا تھا، آج کر لی 11ویں۔ ہمیں کل کی بھی تو سوچنی ہے نا، کل کی سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ ایک 11ویں والی سرکار، آج جیسے ہم آپ کی یہاں 11ویں کر رہے ہیں، اور اس 11ویں کرنے سے بھوکوں کا پیٹ بھر رہا ہے، سمجھ میں آئی؟ اس 11ویں کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ بھوکوں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ بھائی کھانا بریانی قورمہ روٹی یہی تو بنائے رہو، شیرنی ہے، مٹھائی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس سے پیٹ بھر رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک 11ویں والی سرکار، ہم نے 11ویں چاہی، دل میں سوچا، 11ویں کر لی، پیٹ بھر گیا ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پیٹ کو ضرورت نہیں ہوگی، جہاں پیٹ کو ضرورت نہیں ہوگی، مسروں کو ضرورت ہوگی۔
وہاں جسم کو ضرورت ہوگی، ہے وہ میدان محشر جہاں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کہیں سایہ نہ ملے گا۔ بات جب بنے گی، ایک 11ویں والی سرکار، میں نے دنیا کے اندر یہ 11ویں کی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کی کہ خالی پیٹ یہاں بھر جائے، بلکہ اس کا مزہ جب آ جائے 11ویں والی سرکار کل میدان محشر میں آپ کا سایہ بھی مل جائے، آپ کا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہاں ضرورت ہوگی سائے کی، وہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر ایک جگہ کا ایک الگ الگ غذا ہوتی ہے نا بھئی۔ آپ آسمانوں کی بلندی پہ چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹی پہ چلے جائیں، تو جتنے اونچے پہاڑ پر جائیں گے وہاں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہوا کا، جتنی بلندی پہ جائیں گے اونچائی پہ ہوا کا، تو وہاں آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہاں کس کی ضرورت ہے؟ ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا نہیں ملے گی مر جاؤ گے، ہوا نہیں ملے گی تو ہوا چاہیے، آکسیجن، آکسیجن چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر جگہ کی غذا الگ ہوتی ہے۔ تو میدان محشر کے اندر بھوک کی نہیں ہوگی کسی کو پرواہ۔ وہاں اگر انسان کو طلب ہوگی تو یا تو سائے کی طلب ہوگی یا پیاس کی طلب ہوگی، کہیں کی طلب ہوگی، یا تو سایہ ڈھونڈے گا یا پھر وہ جو العطش، العطش۔ تو آج یہ جشن غوث الورا کے اندر ہم اس بات کو سوچیں کہ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی یہ جو 11ویں ہم نے کری ہے، جس میں ہم نے کھانا بنایا، اس سے پیٹ بھر گیا، اب وہ سایہ کیسے میسر ہوگا، وہ سایہ کیسے میسر ہوگا، وہ فکر کرنی ہے۔ تو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائے کو پانے کا بھی راستہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ کہاں سے سیکھا؟ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بڑی قیمتی ایک بات ذہن میں بٹھائیں۔ آج تو ہما شما چاہے جو دل چاہے بولنے لگتا ہے، ذرا دیکھیں غوث الاعظم، ابھی آپ نے سنا نا کہ ماں کے پیٹ سے آپ عالم پیدا ہوئے، حافظ پیدا ہوئے، قرآن کے حافظ پیدا ہوئے، سنا؟ پیدا ہوتے روزے رکھے، یہ سنتے رہتے نا یہ واقعات، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بٹھا لیں ذہن میں۔ ایک میں آپ کو اور بات سنانا چاہ رہا ہوں آگے۔ بغداد کے اندر درس نظامی بھی حاصل کر لیا، بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے مفتی بن گئے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مفسر کہ پورے بغداد میں آپ کا جوڑ نہیں، ٹھیک ہے؟ پورے بغداد میں آپ کا جوڑ نہیں۔ علم ایسا کہ سمندر کی طرح معجزن، لیکن آپ نے کبھی بھی لوگوں کے سامنے خطاب نہیں فرمایا، کبھی بھی خطاب نہیں فرمایا۔ بے انتہا علم ہے۔ دیکھیں آپ سب سنتے ہیں بچپن سے ہی آپ، اور سب، ارے اتنا بڑا مسئلہ ہے، آج تو پوری دنیا میں عالم لڑتے ہیں، چاند کا مسئلہ،
سب سے مشکل کام ہے رعیت ہلال 30 کی 29 کی 30 کی انتظار ہوتے ہیں. آج تو خبر آئے وہاں سے خبر آئے، جبکہ آج تو ترقی کا زمانہ ہے. وہ زمانہ اتنی ترقی کا تھوڑا تھا. آج تو بہت ترقی ہے، موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، سمجھ رہے ہیں، سواریاں بھی ہیں، بہت چیزیں ہیں. لیکن پھر بھی ہم انتظار کرتے ہیں، جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن غوث الاعظم کے پاس اتنا علم تھا. ہم تو بڑے عالم بننے کے بعد، مفتی اعظم بننے کے بعد، قاضی القضا بننے کے بعد اب انتظار کرتے ہیں. غوث الاعظم کے پاس پیدا ہوتے ہی اتنا علم تھا کہ ماں کی گود میں چاند کا فیصلہ کر رہے ہیں. ماں کی گود میں بھائی فیصلہ تو وہی کرے گا نہیں جو علم رکھتا ہوگا. کیا شریعت نے ایسا سکھایا ہے کہ غیر شرعی آدمی بغیر داڑھی والا پینٹ شرٹ والا آ کے گواہی دے دی میں نے چاند دیکھا ہے، مفتی صاحب قبول کر لیں؟ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. آپ کو جی میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھتے ہوگے، لیکن تم تو باشرہ تو ہو ہی نہیں. باشرہ آدمی کی چاہیے. کس کی چاہیے گواہی؟ باشرہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی اس کا فیصلہ تو فیصلہ گواہی نہیں دے سکتا، اور وہاں غوث الاعظم فیصلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اتنا علم ہونے کے باوجود بغداد کے در و دیوار پیاسے ہیں، چرند و پرند پیاسے ہیں، آسمان کے ستارے پیاسے ہیں کہ کاش عبد القادر کے لب سے فرمان مصطفیٰ جاری ہو اور ہماری پیاس بجھے. لیکن آپ خطاب نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے. اور اس کی کبھی آپ سوچیں جی یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنے بڑے عالم تھے، یہ خطاب نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ابھی انہیں اپنے خطاب کے اندر وہ تاثیر چاہیے. کون سی تاثیر؟ وہ تاثیر چاہیے جو روحانی طور سے یہ جان چکے ہیں. روحانی طور سے کیا جان چکے ہیں یہ؟ کہ میں ولیوں میں ولی ایسا ولی ہوں کہ میری گردن پر نبی کا قدم ہے اور میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. میرا قدم سارے، تو یہ بڑی شان ہو گئی نا. تو اب یہ چاہتے ہیں جب میں اس شان کا ولی ہوں تو پھر خطاب بھی اسی شان کا ہونا چاہیے. تو آپ خطاب نہیں فرماتے، آپ خطاب نہیں فرماتے، علم سے مکمل ہیں. بڑے دھیان سے بٹھائیں میری یہ باتیں. آج کے دور میں تو چاہے جو مفتی ہے، مفتی سے کم تو کوئی بات ہی نہیں. چاہے جو پہلے یعنی اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ تو نہیں لکھتے تھے کبھی. اب مفتی ہونے کے باوجود بھی مفتی. آج تو جسے دیکھو مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا، چاہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہو مفتی. پیچھے آپ دور جائیں، پیچھے کے دور میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے، کبھی کوئی اپنے آپ کو مفتی نہیں لکھتا تھا. 100 میں کوئی ایک آدھ یا پورے علاقے میں ایک آدھ جو واقعی. آج تو جسے بھی دیکھ لیں یہ بھی مفتی، یہ بھی مفتی، وہ بھی مفتی ہے. اور ان عالموں کو تو چھوڑو، وہ تو چلو اگر کہہ بھی رہے ہیں وہ تو پھر بھی صحیح ہے. پبلک کے اندر یہ بات ہو گئی، ہر آدمی اپنے کو مفتی سمجھا بیٹھا ہوا ہے. عالموں کی باتوں کو کاٹتا ہے، عالموں کی کہنے لگے یہ غلط کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، یہ مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے. ابے تجھے معلوم بھی ہے پھر بھی ان کا مرتبہ جو ہے نا وہاں پہ تجھے لب کھولنے کی اجازت نہیں. وہ نبی کے علم کے وارث ہے، تو نہیں ہے. نبی کے علم کے وارث کون ہے؟ علماء ہے، عالم ہے نا، تو نہیں ہے. تو جب نبی کے علم کا تو وارث نہیں تو تجھے بولنے کا بھی حق نہیں ہے. وہ صحیح معنوں میں جانتا ہے، تو جانتا بھی ہے تب بھی خاموش رہے. تو جانتا ہے تب بھی
ہاں خاموش ہے، لیکن ہمیں بیماری ہے لوگوں کی بات کاٹنے کی، بے عزتی کرنے کی، عزت اپنی بات اونچی رکھنے کی، اپنی بات، میری بات نہیں جھک جائے، میری بات نیچی نہ ہو جائے، میری بات. تو شیطان میں بھی پھر یہی بات ہے، شیطان بھی تو آج تک یہی چاہتا ہے میری بات نیچے نہ ہو، میں جھک جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بات اونچی رہے. یہ شیطانی فطرت ہے. جس آدمی کے دماغ میں یہ ہو نا میری بات اونچی رہے، تو یہ فطرت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. شیطان یہی تو چاہتا ہے میری، ہاں یہ اکڑو. ہاں اور اللہ والوں کی بات کیا ہے؟ اللہ والے اپنے آپ جتنے اونچے مرتبے پہ جاتے ہیں نا اتنا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جی، میں تو بوریے پہ بیٹھا ہوں، میں کیا جی، یہ تو شاہی لوگوں کی باتیں ہیں، مسند والوں کی باتیں ہیں. ہاں تو غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جس شان کا اللہ نے مجھے ولی بنایا، جب میں خطاب کروں تو وہ بھی اسی شان کا ہو، خطاب کروں تو وہ بھی. آپ کس شان کے ہیں؟ آپ اس شان کے ولی ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو اس کی گردن پر غوث الاعظم کا قدم ہے. اگر غوث الاعظم کا قدم وہ تسلیم نہ کرے تو ولی نہیں. وہ تسلیم نہ کرے گا جی میں تو نہیں مانتا ہے، تو سمجھ لو اللہ کے نظام کے خلاف جا رہا ہے. تو آپ کے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے مفتی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے منطقی فلسفی ہونے کے باوجود خطاب نہیں کرتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. ہے عبد القادر، ہے عبد القادر جو سینے میں تمہارے علم ہے نا، یہ سینے میں جو علم ہے کہ آپ نے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اے عبد القادر یہ علم بانٹو جو تمہارے سینے میں علم ہے، لوگوں کو سے فیضیاب کرو، لوگوں کو سناؤ، واعظ و نصیحت کرو. تو غوث پاک یہ نہیں کہتے جی میں تو سب جانتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں سرکار یہاں بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطیب خطبہ ہیں، میں تو اجمی ہوں. یہ اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ خطاب نہیں کرتے تھے. اس واقعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کبھی سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خطاب نہیں کرتے تھے. ہاں، اور ایسا نہیں کہ خطاب کرنا جانتے نہ تھے، لیکن جس شان کا میں بنایا گیا ہوں اسی شان کا پھر خطاب بھی ہو، اسی شان. ایسا ہے نا. اور روزے کا بدلہ، روزے کا بدلہ جنت کا ہے. روزے کا بدلہ سمجھ رہے ہیں اب؟ ہاں. اب نماز جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلا نماز جنت نہیں ہے. جنت جو ایک ہے، ایک محل، اس میں جو دروازہ ہے اور دروازے میں جو تالا لگا ہوا ہے، اس کے تالے کی چابی کا نام نماز ہے. ٹھیک ہے. ہاں پتہ چلا کہ چابی ہم نے حاصل کر لی. نماز جنت کی، صرف نماز کی بات بتا کے پھر آگے آتے ہیں. آپ نے نماز کی کنجی حاصل کر لی، ٹھیک ہے. حضرت میں تو پڑھتا تو ہوں لیکن جب ٹائم ملتا ہے جب پڑھتا ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، ہندوؤں کے بعد غیر مسلموں کے بعد کام کرتا ہوں، کبھی کام کا آرڈر، کبھی مسجد دور ہوتی ہے، 10 بہانے. ٹھیک ہے. نماز ضرور پڑھتا ہوں میں، 5 وقت کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھ لیتا ہوں میں قضا کر کے. کیسے پڑھ لیتا ہوں؟ بہت ساری طریقے، لوگ اپنے اپنے منمانی طریقے نا. تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. اب یہ ایسی چابی تم لے کر جاؤ، جنت کے تالے کی چابی. تو اس کی مثال یہاں سے سمجھ لو. دکان کا تالا کھولنا ہو، تم اپنی گاڑی نا ٹاپ والی، ٹاپ فرسٹ کلاس اسکارپیو یا اس سے بھی مہنگی کوئی اور ہے، بڑھیا
CRV 50 لاکھ روپے والی گاڑی. کتنے والی؟ تمہاری دکان تو 15 لاکھ کی ہے، میں تالا لگا ہوا ہے 100 روپے کا. 50 لاکھ روپے والی گاڑی کی چابی لے جا کر دکان کا تالا کھولنا، کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا. ارے 50 لاکھ کا تالا، 15 لاکھ کی چابی. پتہ یہ چلا کہ اگر چابی کے اندر ذرا سی بھی کمی آ جائے تو تالا نہیں کھلے گا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ وہ جنت کی کنجی نماز، آپ جب چابی لے کر گئے تو دیکھا تالا کھل نہیں رہا. بھائی کیوں نہیں کھل رہا؟ کہنے لگے 4 دانتے ہیں اس کے، ایک دانتا ٹوٹا ہوا ہے. کھانچے نہیں ہوتے اس میں چابی میں، ہے نا؟ کسی کی جیب میں چابی ہو تو دیکھو نکال کے، وہ میں کھچکے ہوں گے، کھچکے ہوتے نہیں، وہ ہوتے ہیں اونچے نیچے دانتے نہیں ہوتے، کھچکے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تالے کے اندر کھچکے فٹ بیٹھتے ہیں تو تالا کھلتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو وہ طاقت لگاؤ، کچھ بھی کرو، پھر تالا ہی توڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہاں تو توڑنے کا کام ہی نہیں ہے کچھ، یہ تو دنیا ہے توڑ کوڑ کچھ بھی کرو. ہاں وہاں توڑ پھوڑ کا کام نہیں ہے. وہاں اگر چابی صحیح نہیں لگے گی، 4 دانتے اس کے ہیں اور ایک دانتا نہیں ہے، یعنی 4 وقت کی نماز پڑھی، 1 وقت کی نہیں پڑھی، تو لگ جائے گی چابی؟ نہیں لگے گی پیارے، نہیں کھلے گا تب بھی تالا. اچھا اگر چلو نہیں 5 دانتے پورے ہیں، کتنے؟ 5 دانتے پورے ہیں. اب یہ دوسری بات سمجھ لیں، اس چابی پہ زنگ لگ جائے. کیا لگ جائے؟ چابی پہ زنگ لگ جائے. زنگ لگی ہوئی چابی سے تالا کھلتا ہے کبھی؟ ارے کہتا ہے یہ تو وہی تو چابی ہے جو میں برسوں سے اسی سے کھولتا تھا. اب کیا ہوا؟ کہہ لے بہت دن کے بعد آیا ہوں کھولنے کے لیے، گئے ہوا تھا باہر، گیا ہوا تھا، زنگ لگ گیا چابی پہ، پھر کھل جائے گی. اب یہ دوسری بات سن لیں، 5 دانتے ہیں اس کے، لیکن اس پہ زنگ چڑھ گیا. کیا چڑھ گیا؟ زنگ لگی ہوئی چابی سے تالا کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا نا. آپ کہیں گے حضرت جب 5 نمازیں پوری ہوئی تو اس پہ زنگ کیسے چڑھ گیا؟ تو میں بتاتا ہوں کیسے چڑھے گا. ذرا درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غوث العظم کی تعلیمات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. غوث العظم کی تعلیمات اپنی نہیں، غوث العظم نے وہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے. جب تک مضبوط نہیں ہو گئے، لعاب دہن مصطفیٰ نہیں آ گیا، علم کا شہر اور علم کا دروازہ، شہر اور دروازہ سارا کا سارا حلق میں نہیں اتر گیا، اس وقت تک علم کا شہر اور علم کا کوئی باقی نہیں کہ خالی شہر آ گیا، دروازہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہوگا. اس لیے اس میں راز یہ تھا کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے وہ علی کے پاس ہے، جو علی کے پاس ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، علی کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا علم آل نبی اولاد علی غوث العظم پیران پیر کے پاس ہے. ایسے ہی تھوڑی آسمان کے ملائکہ سننے آ رہے ہیں، ایسے تھوڑی جن سننے آ رہے ہیں، ہاں ایسے ہی تھوڑی. ارے ایسے ہی تھوڑی امام احمد بن حنبل جیسا امام جب غوث العظم ان کے مزار شریف پر جاتے ہیں، غوث العظم امام احمد بن حنبل کے مزار پر جاتے ہیں تو امام احمد بن حنبل مزار سے نکل کر غوث العظم کا استقبال کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ایسے ہی نہیں تم جن کی 11ویں خالی چاولوں تک ہی رکھی ہوئی، تم نے زیادہ آگے بڑے قورمہ بنا لیا اور آگے بڑے میٹھا زردہ بنا لیا
اور آگے بڑھے زیادہ سے زیادہ سیخ کباب بنا لی. اب یہ تو تمہارا اپنا مزہ ہے, دل چاہ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے سیخ کباب ہو, میرا دل چاہ رہا ہے نہاری ہو, میرا دل چاہ رہا ہے, تمہارا دل چاہ رہا ہے. غوث العظم کا بھی تو کچھ دل چاہ رہا ہے, نہیں چاہ رہا. وہ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ. غوث العظم نے یہ کرا ہے, اور میں اس انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس چابی کے اوپر زنگ چڑھ گیا, اس چابی پر. آپ کہیں گے حضرت پانچوں داتے سلامت ہیں, جب 5 ٹائم میں نے نماز پڑھ لی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے آگے دریا بہ رہا ہو, کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو ہے, اور اس کو جانا ہے اس پار نماز پڑھنے, وہ دریا میں سے نکل کر جائے گا, پھر دریا سے نکل کر آئے گا, اس طرح سے 5 ٹائم جانا ہے. 5 ٹائم جب دریا میں سے نکلے گا تو کیا کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہیں گے حضرت جب ہم 5 ٹائم گئے تو ہم نے تو 5 ٹائم دریا میں نہان کر لیا, اب کہاں گا یہ زنگ؟ تو وہ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی, میں سمجھا رہا ہوں. سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے نا تم ترم خواہ بنے ہوئے ہو. میری بات نیچی نہیں ہو جائے, میری بات میں جھک جاؤں. جانتے نہیں روزانہ جم جاتا ہوں, اسی لیے تھوڑی بنا رہی ہوں باڈی, میں جھک جاؤں. یہ مسلز بنا رہا ہوں, یہ خوب دوائیاں کھا رہا ہوں, لوگ دیکھتے ڈر جائیں مجھ سے. لوگ دیکھتے ہی ایسے تھوڑی بنا رہا ہوں, یہ میری بات نیچی نہ ہو, میں جھکوں گا نہیں. باڈی بلڈر ہوں, جم جاتا ہوں, باڈی بنا رہا ہوں, میں بات جھک جا لوں؟ نہیں نہیں نہیں, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, کسی کے سامنے نہیں, کسی کی نہیں مانوں گا. میری مانو سب. ہاں, اماں کہہ رہی بیٹے جلدی آ جائے کر, دیکھ اچھی بات نہیں, زیادہ باہر رہنا, زیادہ دیر رہنا, برے لوگوں کے, برے لڑکوں کے ساتھ رہنا, شرابیوں کے ساتھ رہنا, یہ پڑوس کی رہنے والی بہن بیٹیوں کو چھیڑنا, یہ بیہودیاں کرنا, یہ اچھی بات نہیں بیٹے, یہ بیٹا اچھی بات نہیں ہے. اماں کہہ رہی ہیں بیٹے آ جا. اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ جلدی آ جائے کر بیٹا, جلدی سے آ جائے گا. بیٹا دیکھو اچھے انسان وہ ہیں جو بری مجلسوں سے بچتے ہیں, وقت پہ کام پہ جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو جس کا شعبہ ہے. بیٹا جاؤ پڑھنے جاؤ, اچھی باتیں سیکھو, حافظ بنو, مولوی بنو, جاؤ بیٹے بزنس مین بنو, کام کرو, رات دن محنت کرو, کچھ ترقی کرو. اماں بیچاری کہتے تھک گئی, یہ بھی باز نہیں آ رہا, یہ باہر بیٹھنے سے نہیں تھک رہا. اماں بیٹی دروازے پہ نگاہ لگائی بھی, اب آئے میرا بیٹا, آ گیا کیا؟ ابھی نہیں آیا. وہ بیچاری کو چھوٹے آ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, یہ ابھی تک آ ہی نہیں رہا. یہ ابھی تک رات کو 1 بج گیا, 2 بج گیا ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, باہر. ہاں, وہ لایانی کی باتیں ہو رہی ہیں, لایانی, بیہودگیاں. اس پہ زنگ چڑھ گیا چابی پہ. کیا ہے کہا؟ 5 داتے سلامت. میں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں جو لوگ آج خالی یہ رہے نا, نماز پڑھ لی ہمارے پاس تو جنت کی کنجی آ گئی. ہاں, نماز بھی پڑھنی اور نیاز بھی کرنی. نیاز میں کیا ہوتا ہے؟ نذرانہ. یہ نیاز کری ہم نے, یہ نقطہ بھی سمجھ لیں نا ذرا. نیاز میں کیا ہوتا ہے؟ نذرانہ. یہ بریانی, یہ قورمہ ہم نے غوث العظم کا نذرانہ پیش کرا. غوث العظم کو اپنی نظر پیش کریے. کیا کریے؟ اپنی نظر پیش کریے غوث العظم کی بارگاہ میں. ہاں, یہ نیاز کا مطلب ہے آپ کسی کو نظر کر رہے ہیں. کسی کو کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, ہو گیا. یہ سرکار قبول کر لیں, یہ قبول کر لیں, یہ نظر ہے آپ کی. ہاں, تو نماز بھی پڑھو اور جب غوث العظم کو نظر کر رہے ہو تو اپنے ابا کو گھر میں کیوں نہیں نظر کرتے؟ ابا کی بھی تو نیاز کرو, اماں کی بھی تو کرو. اماں کو تیل کا ملیدہ, اماں کو کچھ بھی نہیں ہو, بیچاری بیٹی بھی ہے, کھاٹ پہ پڑی ہوئی ہے,
دوائی لا دے بیٹا، یہ ختم ہو گئی شیشی. اماں تمہارا دماغ سٹیا گیا، مندہ پڑا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کرونا وائرس چل رہا ہے، مہاماری چل رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہوں. تم اپنی شیشی لے کے کھڑی بھی ہو، اپنی دوائی لے کے کھڑی ہو. کہاں سے لاؤں میں؟ پریشانیاں ٹلنے کا تو دروازہ کھول رہی ہے تیری ماں. ادھر تو دوا لا کر دے، ادھر پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بھائی سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ہاں. غوث الاعظم کی یہی تو ادا تھی، وہ سارے ڈاکو مسلمان ہو گئے. پڑھو واقعے پہ غور کرو. غوث الاعظم نے کسی سے کہا تھا بھائی چلو کلمہ پڑھ لو؟ غوث الاعظم نے کہا تھا توبہ کر لو؟ نہیں. غوث الاعظم نے سے پوچھا بیٹا یہ مال بچ سکتا تھا؟ کہا بچ تو سکتا تھا، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو جاتا. ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یہی کہتے ہیں نا وہاں صاحب، ڈاکو سے کیا کہا تھا؟ میری ماں نے منع. یہی ماں نے کیا؟ ماں نے منع کرا تھا. ماں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو غوث الاعظم نے تعلیم دی. یہاں پہ پتہ چلا کہ ماں کا احترام، ماں کی حرمت، باپ کی حرمت. اب یہ چابی لے کے چلے گئے پیارے ہاں، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تالا کھول رہے ہیں، کھل ہی نہیں رہا. زنگ لگا ہوا ہے چابی پہ. کیا لگا ہوا ہے؟ کہاں کا زنگ لگا ہوا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کا زنگ. ماں باپ کی، ماں کی نافرمانی کا، باپ کی نافرمانی کا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب یہ زنگ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، باہر، یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی پانی میں بھیگے گا گارڈر جبھی زنگ لگے گا. کبھی پانی بھی نہیں آئے، خالی سیل سے زنگ لگ جاتا ہے. کبھی پرانا ہو جائے تو زنگ لگ جاتا ہے نا بھائی؟ کئی قسمیں ہوتی ہیں نا زنگ لگنے کی. ہاں. تو اسی طریقے سے اس چابی پر زنگ لگنے کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم تو میں نے بتا دیا آپ کو، کیا؟ ماں باپ کی ماں فرما. آپ کی نماز اپنی جگہ، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ نہیں ہے. وہ بھائی نماز جنت کا دروازہ ہے؟ حدیث میں تو یہ آتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت، اب وہ چابی تمہارے پاس جو ہے، چلو زنگ سے پہلے کا بھی ایک ماحول دیکھ لو. وہ زنگ لگی ہوئی چابی لیے پھرنا، دروازہ نہ ملے گا تو تالا کہاں سے ملے گا؟ بھائی دروازہ ہی نہیں تو تالا کہاں پہ؟ تالا تو دروازے میں لٹکتا ہے نا. اور جب جنت نہیں ملے گی تو دروازہ کیسے ملے گا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، باپ جنت کا اور نماز جنت کی. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا جوڑ دیکھ لیں. ہاں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو ماں جب ناراض ہو گئی تو جنت ہی غائب ہو گئی. باپ ناراض ہو گیا تو جنت کا دروازہ بھی اب لیے پھرو. چلو بھائی، وہ زنگ لگا ہوئی چابی نہیں تالا کھولے گی. اے میرے مولا، یہ زنگ لگی ہوئی چابی، یہ جنت کے تالے کی چابی لایا ہوں، اس میں زنگ ہے، تو اس کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا نہیں ہے؟ بھائی دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں، یہ اس سے آپ عبرت لیں. آپ کی دکان کے تالے کی چابی میں جب زنگ لگ جاتا ہے تو آپ زنگ چھٹانے کے نہیں کیا کرتے؟ مٹی کا تیل، پیٹرول، کیمیکل، رگڑائی، گھسائی، کبھی اینٹ سے رگڑنا، کبھی خوب گھسائی ہوتی ہے نا، کبھی تیل میں، کبھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہیں میں، کبھی پانی میں. مطلب بہت ساری چیزوں سے اس کو رگڑا جاتا ہے. اس کا زنگ، جب زنگ چھوٹ جاتا ہے تو زنگ چھٹانے کے نہیں آپ کو
کچھ چیزیں چاہیے، یا تو تیل چاہیے، مٹی کا تیل یا جو بھی تیل ہے، یا رگڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، یا پانی چاہیے، ٹھیک ہے ہاں. اور بہت زیادہ اگر ہو گیا تو پھر کبھی اس کو آگ میں بھی تپانا پڑے گا، آگ میں تپا کے پھر تیزاب میں بجھانا پڑے گا، تب وہ زنگ کٹے گا. تو رب کائنات کہے گا اے میرے بندے، یہ جنت کی کنجی تو لے کر آیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن تو نے اس کو زنگ آلود کر رکھا ہے، جا پہلے اس کا زنگ چھڑا لا، جا اس کا زنگ چھڑا لے، تالے میں لگ جائے گی. اے مولا کہاں چھوٹے گا یہ؟ کہ اس کے چھٹانے کے لیے تجھے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. وہیں پر اب سب چیزیں ہیں، وہیں پر مٹی کا تیل، پانی، ہتھوڑے، گرز، ریتی، چھینی، وہ سب آگ کی سمجھ رہے ہیں؟ بس وہیں پر اس کا زنگ چھوٹے گا، وہیں پر. ہاں اگر یہ نوبت نہ آئے، آپ چاہتے ہو کہ وہ چابی اجلی چمکدار جا لے کر جاؤں، تو پہلی فرصت کے اندر دنیا کے اندر ہی اس زنگ کو چھٹا لینا، اپنے ماں باپ کا کہنا مان کے، ماں باپ کو راضی کر کر، ماں باپ کو راضی کر کر. ایک تو زنگ کا یہ بتا دیا میں نے ماں باپ ہیں. ایک ایسا بھی ہوتا ہے کبھی انسان اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اچھا یہ ہمیشہ سے چلی آئی یہ بات، نبی کے زمانے میں بھی تھے ایسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی بھی تکلیف پہنچاتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی، ہر دور میں ہے، آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ ستاتے تھے دین کی نسبت پر، وہ تو نبی کے دشمن جو تھے دین کی وجہ سے تھے، وہ نبی کے دشمن جو بنے ہوئے تھے کائیں کی وجہ سے؟ ہاں دین کی وجہ سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی طرف بلاتے تھے. کائیں کی طرف بلاتے تھے؟ اور جب دین اسلام کا مکمل آپ نے پیغام دینا شروع نہیں کیا تھا، تو وہی سارے مکے والے آپ کو امین اور صادق اور سچا کہا کرتے تھے، سارے ہی دوست بنے ہوئے تھے، سارے ہی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو وہ نبی کے دشمن تھے کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج ہمارے پڑوسی ہمارے دشمن کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں؟ ہم پڑوسی کا دشمن کس وجہ سے ہیں؟ ہم پڑوسی کی دشمن ہیں حسد کی بنا پر. حسد، بغض، اس کے بعد گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کا 3 منزلہ مکان ہے تو میرا کیوں نہیں ہے، اس کے گھر میں ٹائل لگے ہوئے تو میرے یہاں کیوں نہیں، اس کے یہاں پتھر لگا ہوا ہے تو ہاں، یہ جہازوں میں گھومتا ہے میں کیوں نہیں. یہ حسد کی آگ میں، یہ حسد. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب یہ دونوں جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو چمکانے والا، اس کو بھی خیال رکھنا ہے اپنے پڑوسی کا، اور جس کے گھر میں اندھیرا ہے اس کو اس کی چمک سے جلنا نہیں چاہیے. دونوں نبی کے طریقے پر رہیں، دونوں ہی انداز نبی کی زندگی کے ہیں، ہے نا. اگر تیرے پڑوس میں بہت ہی صاحب حیثیت ہے، تو غریب ہے، تو اس سے حسد نہیں رکھ، ہے نا. اور اگر تو صاحب حیثیت ہے اور تیرے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھ. یہ نبی کی زندگی کے، صحابہ کی زندگی کے، غوث الاعظم کی زندگی کے پہلو ہیں. اس کو کیا مت سمجھ. وہ اگر اپنے گھر میں پھل نہیں لا سکتا، غریب ہے، اور تو اپنے گھر میں پھل لاتا ہے، تو شریعت یہ سکھا رہی ہے، نبی کا طریقہ، کہ پھل اگر لاؤ تو پردے میں لے کر آؤ،
اور پھل کھانے کے بعد ان کے چھلکے باہر نہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو غریب پڑوسی کے بچوں کا یا غریب پڑوسی کا دل ٹوٹ جائے ان کو دیکھ کر۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھے، پڑوسی کا والجار ذی القربی، اپنے قرابت دار کا جو قریب رہنے والا ہے، قرب میں رہنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا برتاؤ کرو، اخلاق، سمجھے؟ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ہمدردی، محبت، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے اثرات کتنے اچھے ہوں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور یہودی ہمیشہ سے دشمن رہے، ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ مالک بن دینار اللہ والے، عبادت گزار، عابد، ذاکر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور ان کے پڑوس میں یہ یہودی، وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ مالک بن دینار کو ستایا کرتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اندر روزانہ اپنے گھر کا کچرا، کوڑا کرکٹ، گندگی سمیٹ کر پھینک دیا کرتا تھا۔ سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ روز اس کا کام یہ تھا، دن بھر کی ساری غلاظت، کوڑا کچرا اکٹھا کرا اور وہاں پر مالک بن دینار کے گھر میں وہ یہودی پھینک دیا کرتا تھا، ڈال دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے کتنے سال؟ 12 سال، 12 برس یہ پھینکے جا رہا ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے، یہ پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ پڑوسی، چونکہ اس کا تعلق تو ہے ہی نہیں نا اسلام سے، اگر وہ پڑوسی نہیں سمجھ رہا میرے پڑوسی ہونے کا حق، لیکن میں تو محمدی ہوں نا، میں تو قرآن پڑھنے والا، قرآن جاننے والا ہوں، میں تو نبی کی حدیث سمجھنے والا، پڑھنے والا ہوں، مجھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تمہارے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی کوئی بھی ہو، تمہاری ذات سے اسے تکلیف نہیں پہنچے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اسے اپنی ذات سے تکلیف۔ تو حضرت مالک بن دینار تو اللہ کے ولی تھے۔ آج کا کوئی ہوتا مسلمان اور برابر میں رہنے والا بھی مسلمان، اور یہ مسلمان ایک دو دن کوڑا پھینک دیتا پڑوسی کے یہاں، تو دوسرے دن کیا ہوتا؟ مہابھارت، ایک کا گریبان ایک کے ہاتھ میں، کوئی ڈنڈا ہوتا کسی کے ہاتھ میں تو کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا، اس کے بچے بھی نکل آتے، اس کے بچے بھی محلے والے، 4 اس کی طرف سے 4 اس کی طرف سے، دونوں میں خوب ڈنڈے چلتے، پتھر چلتے، تھوڑی دیر کے بعد دونوں تھانے میں ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں روزانہ نقشہ، ایسے واقعات آتے ہیں سامنے، بھائی کس بات پہ لڑائی ہو؟ میں کہنے لگے کچھ نہیں، بس گھر کے آگے کوڑا لگا دیا، گھر کے آگے، ہاں سارے دن اکٹھا کر کے یہی لگا دیتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کری، میرے آگے لگا دیا ہے۔ میں منع کرتا ہوں بھائی آنے لگائے گا، یہ روز اکٹھا ادھر کرتا ہے۔ بہت سے دکاندار کو بھی دیکھتے ہوگے نا آپ، اپنی دکان کھول کے جب صفائی کرتا ہے، ادھر بھی دکان ہے ادھر بھی دکان ہے، دونوں دکانیں بیچ میں ہے، یہ اپنی دکان کی صفائی کرتے ہوئے جھاڑو سے کوڑا ادھر، جھاڑو سے کوڑا جھاڑن سے ادھر، وہ ادھر سے اڑ کے جا رہے ہیں اس کی دکان پہ، ابے بھائی ادھر نالی میں جو کر دے،
بجائے ادھر کرنے کے نیچے کر دے اپنی دکان کے نیچے. وہ نہیں کر رہا اپنی دکان کے نیچے, ہیں ادھر. پھر لڑائی تو ہونی ہے. اب دونوں بیٹھے ہوئے تھانے میں. کہاں بیٹھے ہوئے؟ تھانے میں. تھانے میں کیا ہوگا؟ وہ پولیس والے کیا کریں گے؟ لاؤ کیا دے رہا ہوں, لاؤ کیا دے رہا ہوں. دونوں طرف سے ڈانٹ ڈوٹ کے دونوں کی صلح کرا دیں گے. دونوں کو کیا کرا دیں گے؟ یہی ہوتا ہے نہیں, کمپرومائز. کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ بھائی ایسے معاملوں میں یہی تو ہوتا ہے نا. بھائی اب مت کرنا. تو اسلام تو پہلے سے وہ گیا ناجائز, ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا, انہوں نے بھی وہ کیا کرا. تو اگر نبی کا طریقہ ہوتا تو یہ, اور مزہ کتنا آتا. وہ یہودی روزانہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتا. 1-2 دن نہیں, سال 2 سال نہیں, 12 سال ہو گئے. کتنے؟ ہاں 12 سال. اتنا پکا تھا کہ روز پوری طرح مجبور کر دیتا, کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ تنگ آ جائے, لڑنے کے نہیں آ جائے, مقابلے پہ آ جائے. 12 سال گزر گئے. اس کو محنت کرتے کرتے, تنگ کرتے کرتے, پریشان کرتے کرتے, گندگی پھیلاتے پھیلاتے. لیکن وہ اللہ کے بندے مالک بن دینار جو تھے, یہ چاہتا تھا کہ وہ آئیں گے میرے پاس یہ کہنے کے لیے بھائی یہ کیا کرتے ہو تم. میں اس کا نتیجہ یہ نکلا, مالک بن دینار تو آئے نہیں. مالک بن دینار تو الٹا اسی کو جانا پڑ گیا. الٹا اسی کو, مالک بن دینار جس کی چوکھٹ کے ہو چکے تھے, اس کی چوکھٹ سے فرصت ہی نہیں ملتی اٹھنے کی. ان کو فرصت ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے سے کبھی فرصت ہی نہیں مل رہی. بھائی اتنی فرصت کہ اپنی ضرورت پوری کریں. ایک دن وہ یہودی آ جاتا ہے. آنے کے بعد دروازے پہ دستک دیتا ہے, دروازہ کھلتا ہے. کون؟ بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں یہودی. اچھا اچھا اچھا, آئیے 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 آئیے, بیٹھیے بیٹھیے. ارے یہ کیا, میں تو 12 سال سے تنگ کر رہا ہوں اسے, اور یہ مجھے عزت سے بلا رہے ہیں اندر. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. کیا پئیں گے؟ شربت؟ ٹھنڈا گرم؟ ہاں. ارے اب تو اور پانی. میں 12 سال سے اس پہ گندگی پھیلا رہا ہوں, کوڑا پھیلا رہا ہوں, اور یہ میری مہمان نوازی کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے, تیر پہ تیر چل رہا ہے. باتیں اگر حدیث ہے, قرآن ہے بول چال, امیوں خوش مقال بنائے گئے ہو تم. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی چلنے میں قرآن, ان کے بولنے میں قرآن, ان کے دیکھنے میں قرآن ہے, ان کے دیکھنے میں حدیث, ان کے بولنے میں حدیث, ان کے بیٹھنے میں حدیث, ان کے سونے میں حدیث. حدیث سمجھ رہے ہیں؟ باتیں جو ہوتی ہیں ان کی, ان کا انداز یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں کے اندر وہ تاثیر ہے جو برسا برس کے اندھیروں کو دور کر کر اجالا کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. کیا پئیں گے؟ سمجھ رہا ہو نہیں بات؟ ہم کتنے پڑوسی سے لڑتے ہیں,
اور ہمارے پڑوس میں اگر ہمارا بھائی ہو تو بھائی بھائی کا دشمن. میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے اوپر ایک بھائی رہتا ہے نیچے ایک بھائی رہتا ہے, دونوں ایک دوسرے کی شکل کے پیاسے, ایک دوسرے کی. کون ہے بھائی اوپر؟ کہنے لگے میرا بھائی ہے. وہ نیچے کون ہے؟ کہنے لگے میرا بھائی ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا دشمن وہی ہے, سب سے بڑا. ہمیں بھائی بھائی بھی دشمن ہوتا ہے کیا؟ ہاں, بھائی بھائی کا دشمن. پتہ یہ چلا کہ صرف نام کی 11ویں ہو رہی ہے. کہیں کی؟ ہاں, بس تم نے چاولوں تک ہی رکھ دی. تم نے وہ غوث العظم نے جو ڈوبی ہوئی بھارتوں کو نکالا, مردوں کو زندہ کرا, وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کری. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ صرف سننے تک ہی رکھی وہ بات. وہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو نکالنا, مردے کو زندہ کرنا ہے, لڑکی کو لڑکا بنا دینا, یہ صرف سننے تک ہی رکھی ہم نے.